اس میں کچھ عقائد ہیں, نظریات ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا ہے اور یہ والا عقیدہ غلط ہے. اللہ کے بارے میں یہ نظریہ ہونا چاہیے, یہ نظریہ صحیح ہے, یہ نظریہ غلط. پیغمبروں کے بارے میں یہ نظریہ ہونا چاہیے, یہ صحیح ہے اور یہ غلط. نہ پیغمبروں کی شان کو گھٹانا ہے, نہ ان کی شان کو بڑھانا ہے. جتنی ان کی اللہ نے شان بیان کی ہے اس میں اکتفا کرنا ہے, کیونکہ پچھلی امتیں مشرکین تو برباد ہوئے شان کو گھٹا کے, اور ایمان لانے والے پچھلی امتوں میں وہ ان کی شان کو حد سے تجاوز کر کے. آج جو ہم نے پڑھی نا اس میں یہ بھی تھا, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, دین میں غلو مت کرو. تو اعتدال کی راہ. تبھی قرآن میں دوسرے پارے میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے, بڑے اعتدال سے تم چلتے ہو. پچھلی امتوں کی طرح ڈس بیلنس نہیں ہوئے, نہ بہت اوپر نہ بہت, ہر چیز میں تمہارے کیا ہے, اعتدال ہے. اس پر میرا ایک بڑا بیان ہوا تھا, بہت مقبول ہوا تھا کہ یہ امت معتدل کیسے ہے, کیسے یہ امت معتدل ہے. ہر چیز میں نا جو ہمیں حکام دیے وہ بالکل کیا ہیں, اعتدال والے. عیسائیوں میں تھا کہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکل کے عبادت کرو, اور یہودی آ گئے بالکل دنیا پرستی کی طرف. اسلام میں کیا ہے, اعتدال, کہ بھائی دنیا بھی کمانی ہے اور مسجد کو وقت بھی دینا ہے. عیسائیوں میں آ گیا کہ نکاح کرنا ہی نہیں ہے, راہب بن کے رہنا ہے, اور ان میں آ گیا زنا. اس امت میں کیا آ گیا, اعتدال. اسی طرح عورت کے حقوق کے معاملے میں ایک زمانے میں یورپ میں عورت کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا, اب بالکل مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ پہلے ادھر غلوف تھا, اب کیا ہے, اسلام نے اعتدال دیا کہ نہیں بھائی یہ مخلوق ہے, اس کا وراثت میں حصہ ہے, مگر گھر کا سربراہ کون ہے. تو ہر چیز میں اعتدال. بچوں کے بارے میں یورپ میں پہلے بے انتہا ظلم ہوتا تھا, بہت ظلم ہوتا تھا. پھر بچوں کے جب حقوق ملے تو باپ کو اجازت ہی نہیں ہے بچے کو ہاتھ اٹھائے, تھپڑ لگائے پولیس آئے گی. اس امت میں اعتدال ہے. بچوں سے حسن سلوک کا حکم ہے, 7 سال تک 3 سال محبت سے, 10 سال میں بھی نہیں مان رہا چترول, تو بولو بھائی. یہ بھی نہیں کہ ہر وقت پکڑ کے کوٹتے رہو, اور یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی اس کو. ایک چیز, وراثت کے معاملے میں اعتدال, اور حقوق کے معاملے میں اعتدال, والدین کے معاملے میں اعتدال. یورپ میں ابا اماں اولڈ ہاؤس میں, ابا اماں کہاں, کوئی حق ہی نہیں ہے بیچاروں کا. اور بعض علاقوں میں دستور ہے کہ اولاد ابا اماں کی بالکل کیا ہوتی ہے, غلام. بچے کے اپنے کوئی رائٹس ہوتے ہی نہیں ہیں. اسلام میں اس میں بھی کیا ہے بھائی, ابا اماں کے بڑے حقوق ہیں, لیکن اس کی بھی کیا ہے ایک باؤنڈری, اس سے آگے ابا اماں بھی نہیں بڑھ سکتے. اسلام سے پہلے عورت کو ایک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا, زبردستی شادی کر دی اس کی, ٹھیک ہے نا, جہاں چاہو اس کا نکاح کر دو. تو اسلام نے اس میں بھی عورت کو کیا دی, رائٹ دیا کہ اس کی مرضی کے بغیر نکاح, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. حلال و حرام کے معاملے میں مشرکین نے بہت سی حلال چیزیں بھی حرام کی بھی تھی اپنے اوپر, اور جنہوں نے حلال کی وہ کتے بلی بھی کھانا شروع کر دیے, سور بھی کھا رہے ہیں. اسلام نے اس میں بھی دیکھو, ہندو کیا کرتے ہیں, گوشت سرے سے حرام, جو ہندوؤں کا اصل مذہب ہے, صرف سبزی, ویجیٹیرین, گھاس پھوس. اس کے علاوہ ہم ترکی میں جاتے تھے, اتنا سارا سیلڈ لا کے رکھتے تھے ہمارے سامنے. ابھی ازبکستان گئے, وہاں بھی سیلڈ. ابے بھائی, اور پھر کافی دیر بعد کھانا آتا ہے, پہلے وہ سیلڈ ہی کھاتے رہتے ہیں, اور یہ کہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اس دفعہ جب ازبکستان میں, ترکی میں تو برداشت کر گیا میں, پوری ٹرے یار سیلڈ کے لا کے رکھ دی ہے, کھائے جا رہے ہیں, کھانا کب آئے گا, اور پھر کھانے کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی. ابھی جب ازبکستان کا دورہ ہوا, ان لوگوں کی بھی یہی رسم, سیلڈ. تو جب 2-3 دن ہو گئے نا, میں نے ان سے کہا, ان کو بولو ہم لوگ بکری نہیں ہیں, ہم لوگ چارہ نہیں کھاتے. ہم چارہ کھانے والے, یہ تو میں اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں, میں کھانا دو بھائی. تو وہی ہوا, ایسے کمزور ہونا شروع ہو گیا بالکل. اور رکھی ہے, یہ بھی یاد رکھو, بر صغیر افغانستان, ان ملکوں کی نعمت ہے روٹی. دنیا میں روٹی یہ کہیں نہیں کھائی جاتی. جو پاور اللہ نے اس روٹی میں رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی ہے. یہ روٹی کھاؤ, پھر دیکھو جسم میں طاقت کیسے آتی ہے. آپ کہیں پھر وہ قوم اتنی طاقتور ہے, وہ طاقت کے لیے اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, وہ اور بہت سارے ان کے. ہم لوگ تو صرف روٹی ہی طاقت کی چیز کھا رہے ہیں نا, اس کے علاوہ بھی تو پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں کھا رہے ہیں. تو لیکن یہ روٹی بڑی, اس سے پھر فضائل ابھی بہت ہو جائے گا پھر. تو اللہ تعالیٰ, کیا بات کر رہا تھا میں, سمیٹوں جلدی سے.
ہاں یہ امت کیا بنائی اللہ نے؟ معتدل. تو آپ انشاءاللہ اب ہم رمضان میں قرآن کے احکام بیان کریں گے. ہر چیز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے ہر چیز میں کیا رکھا ہے؟ بیلنس. ہر چیز میں بیلنس. تو وہ عقیدے میں بھی، نظریات میں بھی، احکام، پھر اللہ کے حقوق، پھر مخلوق کے حقوق، ہر چیز میں اسلام کس میں لے کے چلا ہے؟ ایک اعتدال کی راہ لے کے چلا ہے. اور اس کو پھر قرآن نے دعویٰ کیا فطرت اللہ، یہ وہ نیچر ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اس سے ہٹو گے تو نیچر سے ہٹ جاؤ گے. جو جتنا ہٹے گا وہ نیچر سے اتنا ہی دور